الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بساطع الحجج وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اس امت کے اندر پیدا فرما کر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ جب ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا اور ہم نے اسلام کو قبول کیا، تو تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم مسلمانوں پر شریعت میں بیان کردہ جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن و حدیث کے اندر جو بیان کردہ احکامات ہیں، ان احکامات پر ہمیں عمل کرنا فرض ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جو شخص بھی کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی تصنیف تالیف کرتا ہے، تو وہ اس کتاب کے شروع میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اگر آپ کو کوئی غلطی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں اس پر آگاہ فرمائے۔ لیکن قرآن عظیم الشان وہ کتاب ہے کہ جس کے شروع ہی میں اللہ رب العزت نے فرما دیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کلام اللہ کے اندر کوئی شک نہیں۔ اب مسلمان جو بھی عمل کرے گا، وہ نماز پڑھے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ حج کرے، یا وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے، غرض یہ کہ دین کا وہ جو بھی عمل کرے اور وہ عمل قرآن مجید کے اندر بیان کردہ ہو، تو وہ اس شخص کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن پاک کے اندر کوئی شک نہیں، تو اس عمل کے اندر بھی کوئی شک نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مضامین بیان کیے، کہیں پر نماز کو بیان کیا، کہیں پر جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا، کہیں پر اللہ رب العزت نے وہ آیات مبارکہ بیان کی جو حضرات صحابہ اکرام کی فضیلت پر وارد ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ بھی راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ تو صحابہ اکرام، خواہ وہ کوئی بھی صحابی ہو، ہر صحابی کی فضیلت اپنی جگہ پر بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن چونکہ ہمارا آج کا جمعہ جس موضوع اور عنوان پر ہے وہ ہے سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر مختصر سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا، یعنی ان کی شخصیت کیا تھی، انہوں نے اسلام کب قبول کیا، اور اسی طرح ان کی پیدائش کب ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی نگاہ میں ان کی کیا حیثیت ہے، حضرات صحابہ کرام کی نگاہ میں، تو انشاءاللہ اس موضوع پر مختصر سی بات ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے 34 سال بعد سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء ہوا، اور اسی سال حضرت امیر المؤمنین سیدنا
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے جو اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام ابو سفیان ہے اور ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ ان کی والدہ اور ان کے خاندان کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام کے نکاح میں دی، تو وہ بھی گویا کہ اس ہماری ام المؤمنین ہو گئی۔ تو اس وجہ سے حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المسلمین بھی کہا جاتا ہے۔ خال چونکہ عربی کے اندر ماموں کو کہا جاتا ہے، تو اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو وہ ام المؤمنین ہو گئی۔ تو ان کے جو بھائی ہو گئے حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ مسلمانوں کے ماموں ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر جو خطوط تھے آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیتے تو وہ لکھا کرتے تھے۔ تو آپ کو آپ کے شمار کتاب وحی یعنی وہ حضرات جو وہ بڑے حضرات جن کو آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کے لکھنے کے لیے مقرر فرمایا، ان میں سے حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور آپ کا شمار کبار صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور ان کی فضیلت چونکہ حضرت امیر المؤمنین کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین پیش آئی، تو اس جنگ کو آڑ لے کر بہت سارے فرقے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو اب بہت سارے فرقے اس جنگ کو آڑ بنا کر حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے دعائیں بھی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امیر المؤمنین کو ہادیا ہدایت یافتہ ہدایت پر، اور مہدیا ہدایت یافتہ واہد بہ، اور ان کے ذریعے کیا کرے ہدایت دے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے بہت سارے اور مواقع پر بھی حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کی۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضرات صحابہ کرام کی جو ان کی حیثیت تھی وہ بھی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اب یہ جو جنگ پیش آئی حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر ہے جو لڑ رہے ہیں آپ کے ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی آپ ان کو کافر تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ان سے لڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ نہیں، وہ کافر نہیں ہے۔ تو اس سائل نے دوبارہ سوال کیا آیا وہ منافق ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، کہ ہمارے جو لشکر ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے جتنے بھی مقتولین ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے جو بھی مقتولین ہیں جو شہید ہوئے ہیں، دونوں قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان کے جتنے بھی مقتول ہیں دونوں کے دونوں گروہ کیا ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذہن ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے، وہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ بھی جنت میں اور ہم بھی جنت میں، اور دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے تو پھر آج کا کوئی شخص اٹھ کر ان پر زبان درازی کرے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات اور اپنے آپ کو اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دن کی جنگ ہوئی، اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف اپنی رائے قائم نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب حضرت سیدنا امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کوئی اپنی رائے قائم نہیں کی، بلکہ ان سے جب صلح کرنا چاہی تو اب جو سبائی فرقہ ہے تو انہوں نے پھر بھی طرح طرح کی باتیں شروع کی۔ آپ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، آپ کو زخمی بھی کیا، تو لیکن حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کوئی اپنی رائے قائم نہیں کی، بلکہ آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے تو جنگ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس باقاعدہ فوج تھی، لیکن انہوں نے ان کے خلاف کوئی اپنی فوج کو استعمال نہیں کیا بلکہ ان سے صلح کر لی۔ اور جب ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی بات اور اس قسم کی رائے قائم نہیں کی، بلکہ انہوں نے بھی کیا کہ ان سے صلح کی۔ تو اس لیے جب دیکھیں جب ان کے درمیان جنگ تھی، جب ان کے درمیان مابین کوئی بات کلام تھی، انہوں نے اس میں خود صلح کر لی۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ جب کسی کے درمیان مابین جنگ ہو جائے تو جب وہ صلح کر لے پھر تیسرے شخص اس میں بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، کوئی اس طرح جنگ و جدال کا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ بھی ان کے جو تھا وہ اجتہادی خطا تھی۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا اجتہاد کرے، کوئی محدث کوئی فقیہ اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ اس اجتہاد کے اندر اس میں ٹھیک رائے پر چلتا ہے تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس اجتہاد کے اندر وہ خطا پر بھی ہو تب بھی اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو جو آپس میں مابین جنگ و جدال ہے وہ خطا اجتہادی پر ہے، ان میں سے ایک مصیب ہوگا یعنی درست ہوگا اور ایک خطا پر ہوگا، تو دونوں صورتوں میں ایک کو ڈبل ثواب ملے گا اور ایک نیکی اور ایک ثواب ملے گا۔ اس لیے ان کے خلاف زبان درازی کرنا یہ کسی مسلمان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر اور ہر دور کے اندر باطل فرقے موجود ہوتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو انجام ہوگا وہ دنیا پہ نگاہوں سے دیکھ لے گی۔ اور اسی طرح شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو خواب کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ وہ اس کی زبان سے پاؤں تک جو ہے وہ بال لٹک رہے ہیں، اس کی زبان سے خون آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے تعبیر پوچھی، کسی معبر سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کبار صحابہ کرام میں سے، بڑے صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، تو وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، تو انہوں نے پھر اس سے توبہ کر لی۔ اس لیے ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نظریے کو، اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی کی فضیلت اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے، ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، اور اس صحابیت کی فضیلت کو ماننا ہمارے مسلمانوں پر لازم ہے۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، یعنی جن کے جنتی ہونے کا پروانہ اللہ رب العزت نے جاری کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہے۔ جب اللہ رب العزت اور اس کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، ذات مقدسہ، جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تو اللہ رب العزت سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تم راہ راست پر ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہن کو بالکل اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح شریعت کے اندر لازم ہے کہ ہم ان کے بارے میں ان کی فضیلت کو اور ان کے جتنے بھی مراتب ہیں، ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، ہمیں اسے مسلم کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بالکل اپنی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جس طرح اللہ رب العزت نے فرما دیا، بلکہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، تو جب اس قرآن مجید کے اندر ان کی جو ہے وہ برات کا اعلان ہو گیا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 20 سال کے عرصے قلیل کے اندر 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل پر حکومت کی۔
تو جب ایک شخصیت اتنے قلیل عرصے کے اندر اتنی بہت بڑی حکومت اور وہ قائم کر سکتی ہے تو یقیناً انہوں نے دین کے لیے بہت بڑا کام کیا، دین کے لیے اپنی جان کو پیش کیا اور اپنے مال کو پیش کیا۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اور بالکل اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے اور حضرت علی کے مابین جو جنگ ہوئی تھی، اس کو آڑ بنا کر ہمیں ان کے بارے میں بالکل زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہن کو اور اپنے دل و دماغ کو بالکل اسی طرح ہم رکھیں جس طرح ہمیں شریعت کا حکم ہے۔ تو اس لیے آج کا موضوع جو ہمارا تھا وہ بھی حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے بارے میں ہمیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور اللهم أجرنا من النار يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا وصلى الله تعالى على حبيبه